امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کے خیال میں آئندہ ایک ہفتے کے دوران ایران کے ساتھ معاہدہ طے پا جائے گا۔ معاہدے کے تحت جنگ بندی میں توسیع کی جائے گی اور آبنائے ہرموز کو دوبارہ بحری آمد و رفت کے لیے کھول دیا جائے گا۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو اس سے پہلے ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران سے امریکہ کے مذاکرات تیزی سے جاری ہیں۔ انہیں پیغامات میں تعطل کے ایرانی فیصلے سے کوئی مسئلہ نہیں، تاہم پیغامات کی معطلی کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ امریکہ پھر سے فوجی کارروائی شروع کر دے۔ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ ایران کی بحری ناکہ بندی جاری رکھے گا، اس وقت انتظار کرے گا جب ایران امریکہ کو منظور شرائط پر ڈیل کرنے پر تیار ہو۔ ناکہ بندی آہنی ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ مجھے لگتا ہے ہم باتیں بہت کرتے ہیں، میرے خیال میں خاموشی بہتر ہوتی ہے۔ ایران کی طرف سے امریکہ سے رابطے معطل کرنے کے بعد ٹرمپ کا نیتن یاہو سے ہنگامی رابطہ، ٹرمپ کا لبنان میں اسرائیلی کارروائیاں روکنے کا اعلان۔ نیتن یاہو سے گفتگو کے بعد اپنے بیان میں ٹرمپ نے کہا بیروت میں کوئی فوج نہیں بھیجی جائے گی، جو فوجیں راستے میں تھیں انہیں واپس موڑ لیا گیا ہے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ان کی حزب اللہ رہنماؤں سے بھی بہت اچھی بات چیت ہوئی، حزب اللہ بھی اس بات پر متفق ہو گئی ہے کہ تمام فائرنگ روک دی جائے گی، اب اسرائیل اور حزب اللہ ایک دوسرے پر حملے نہیں کریں گے۔ ٹرمپ نیتن یاہو بات چیت سے پہلے ایران نے امریکہ سے امن معاہدے کے پیغامات کا تبادلہ روکنے کا اعلان کیا تھا۔ ایرانی خبر ایجنسی تسنیم کے مطابق ایران نے امن معاہدے کے پیغامات کا تبادلہ لبنان پر اسرائیلی حملوں میں شدت آنے پر احتجاجاً روکا ہے۔ لبنان پر اسرائیلی حملوں کا روکا جانا امریکہ ایران جنگ بندی کی بنیادی شرائط کا حصہ تھا۔ اسرائیل کے لبنان پر حملے ان شرائط کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ٹرمپ سے کہہ دیا ہے کہ حزب اللہ نے حملے نہ روکے تو ہم بیروت کو نشانہ بنائیں گے۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوجی کارروائیاں منصوبے کے مطابق جاری رہیں گی۔ اسرائیل کے انتہائی دائیں بازو کے وزیر بن گویر نے کہا کہ ٹرمپ کو نہ کہنے کا وقت آ گیا ہے۔ واشنگٹن میں لبنانی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ حزب اللہ نے باہمی جنگ بندی کی امریکی تجویز قبول کر لی ہے۔ حزب اللہ نے جنگ بندی کو توسیع دے کر لبنان کے تمام علاقوں میں نافذ کرنے کی تجویز قبول کی ہے۔ ابتدائی مرحلے میں اسرائیل بیروت کے جنوبی علاقوں پر حملوں سے گریز کرے۔ حزب اللہ کے رکن پارلیمان حسن فضل اللہ نے کہا حزب اللہ پورے لبنان میں مکمل جنگ بندی کی حمایت کرے گی، یہ اسرائیلی فوج کے انخلاء کے لیے ابتدائی قدم ہوگا، آنے والے دنوں میں جائزہ لیں گے جنگی کارروائیوں کا خاتمہ مؤثر طور پر نافذ ہوتا ہے یا نہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب قدس فورس کے کمانڈر اسماعیل قانی نے کہا ہے کہ لبنان اور غزہ میں اسرائیلی کارروائیاں مزاحمتی محور کو رد عمل پر مجبور کر دیں گی۔ محور مزاحمت باب المندب کی بحری ٹریفک کے ساتھ وہی کر سکتا ہے جو صورتحال آبنائے ہرموز میں کی ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا ہے کہ لبنان پر حملے بند نہ ہوئے تو سنگین نتائج ہوں گے۔ صہیونی حکومت اور امریکی افواج کو خبردار کرتے ہیں، یہ لوگ بخوبی جانتے ہیں یہ کھوکھلی دھمکی نہیں۔ ایران فوجی جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، خطے میں امریکی افواج بھی نتائج بھگتیں گی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی وزیر خارجہ کا اسرائیل کی جانب سے لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزی پر تشویش کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ نے حالیہ صورتحال میں کشیدگی کم کرنے میں پاکستان کو کردار ادا کرنے کی درخواست کی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے جنگ بندی برقرار رکھنے کی کوششوں کی حمایت جاری رکھنے کی درخواست کی۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کی جانب سے شدید تشویش کا اظہار کیا۔ اسحاق ڈار نے جنگ بندی کے تسلسل کو موجودہ مفاہمتوں کے تحفظ کے لیے ناگزیر قرار دیا۔ عباس عراقچی اور قطری وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی سے بھی رابطہ، لبنان کی تازہ ترین صورتحال پر گفتگو۔ افغان طالبان کے امیر کی جانب سے ٹی ڈی پی کے لیے پاکستان پر حملے روکنے کے پیغام کے اطلاعات پر خواجہ آصف کا تبصرہ۔ وزیر دفاع نے کہا یہ پیغام ابھی تک صرف میڈیا پر ہی ہے،
مگر عملی طور پر اور زمینی سطح پر افغان طالبان کی جانب سے کالعدم ٹی ٹی پی کی حمایت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اس طرح کا پیغام میڈیا رپورٹ کے بجائے افغان طالبان کی اعلیٰ قیادت کی طرف سے براہ راست آنا چاہیے۔ افغان طالبان اتنے زیادہ مکس سگنل دیتے ہیں کہ ان پر اعتبار کرنا خطرناک ہوگا۔ پنجاب پولیس کے 5000 اہلکار گلگت بلتستان الیکشن ڈیوٹی پر بھجوانے کا فیصلہ۔ پنجاب پولیس نے متعلقہ حکام کو اہلکار بھجوانے کے لیے مراسلہ بھیج دیا۔ ذرائع کے مطابق گلگت بلتستان الیکشن کمیشن نے پنجاب پولیس سے اہلکار بھجوانے کی درخواست کی تھی۔ گلگت بلتستان اسمبلی کی 24 نشستوں پر الیکشن کمیشن 7 جون کو الیکشن ہوں گے۔ 9,58,480 ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق گلگت بلتستان الیکشن میں 403 امیدوار حصہ لے رہے ہیں۔ 396 مرد امیدوار اور 8 خواتین انتخابی میدان میں ہیں۔ آج سے 5 جون کے دوران پنجاب کے بیشتر اضلاع میں آندھی اور بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہوگا۔ پنجاب میں چند مقامات پر موسلادھار بارش اور ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ خیبر پختونخوا میں شدید گرمی سے گلیشیائی جھیلیں پھٹنے اور سیلابی صورتحال کا خدشہ۔ پی ڈی ایم اے نے اپر لوور چترال، لوور دیر، سوات، اپر لوور کوہستان اور مانسیرہ کے لیے الرٹ جاری کر دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج بلوچستان اور سندھ میں موسم شدید گرم رہنے کا امکان ہے۔ پیر کو سب سے زیادہ درجہ حرارت نوکنڈی میں 49 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سبی، دالبندین 47، سکھر 42، بہاولپور، ملتان، ڈیرہ اسماعیل خان، چلاس 40، کوئٹہ، گلگت بلتستان 38، اسلام آباد، لاہور، پشاور 37، کراچی اور مظفر آباد میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں سینئر پولیس افسر کے گھر ڈکیتی۔ ایس ایس پی عرفان سمو کے ڈیفنس فیز 8 میں واقع گھر میں گزشتہ شب رات 11 سے 12 کے درمیان ڈکیتی ہوئی۔ عرفان سمو کے مطابق 4 مسلح ڈکیتوں نے اسلحے کے زور پر اہل خانہ کو یرغمال بنایا، قیمتی سامان لوٹ کر فرار ہو گئے۔ ایس ایس پی ساؤتھ کا کہنا ہے کہ واردات میں ملوث ملزمان سے متعلق اہم شواہد مل گئے، جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ واردات کے وقت ایس ایس پی عرفان سمو گھر پر موجود نہیں تھی۔ گلگت بلتستان کے ضلع دیامر میں رائے کوٹ روڈ پر سیاحوں کی گاڑی نالے میں گر گئی۔ حادثے میں ڈرائیور اور 6 سیاح جاں بحق، 4 لاشیں نکال لی گئیں، دیگر کی تلاش جاری ہے۔ اور اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے نئے سربراہ رومن گوفمین کی تقرری پر اختلافات۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق موساد کے بین الاقوامی امور شعبے کے سربراہ عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ موساد کے نئے سربراہ گوفمین وزیر اعظم نتن یاہو کے قریبی دوست ہیں۔